پھر جب تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کے یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔ اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ نواشتہ بھیجا ہے واقعے کے موافق، تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ مغفرت طلب کریں، بلا شبہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب دہی نہ کیا کریں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرمتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرض الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ ان سے سارے عمل اپنے احاطہ میں پورے طور پر لیے ہوئے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کے طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، سو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کے طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون ہوگا جو ان کے کام بنائے؟ اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بس اس کی ذات پر اس کا اثر پہنچتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اور پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، سو اس نے بڑا بھاری بہتان اور ساری گناہ اپنے اوپر لادا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہے، اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہے جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشی میں خیر نہیں ہوتی، مگر جو خیرت کی کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کی ترغیب دیتا ہے، اور جو یہ کام کرے گا محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، سو ہم بہت جلد ان کو ان کاموں کا بڑا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیا، تو ہم بھی اس کو وہی کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ جانے کے لیے بہت بری ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ حکم سے باہر ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور جس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کر لوں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو
تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پائیوں کے قانون کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سارے نقصان میں ہوگا۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوس دلاتا ہے، اور شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بچنے کی کہیں جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھا کام کیے، ہم ان کو بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا کہا صحیح ہوگا۔ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے بدلے سزا پائے گا، اور اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا، کہا وہ مرد ہو یا عورت، بشرط ایک ہی مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اس سے اچھا اور کس کا دین ہوگا جو اپنا رخ اللہ کے طرف کرے، اور وہ مخلص بھی ہو، اور وہ ملت ابراہیم کا اتباع کرے جس میں کاجی کا نام نہ ہو، اور اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تمام چیزوں کو اپنے ہی احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تم کو حکم دیتے ہیں، اور وہ آیات بھی جو قرآن کے اندر تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، جو ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقرر حق نہیں دیتے، اور چاہتے تو ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیک کام کرو گے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور کسی عورت کو اگر اپنے شوہر سے بد دماغی اور لاپرواہی کا غالب احتمال ہو تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں باہم صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے۔ اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔